الحمدللہ صاف الیکشنز اور ریگڈ الیکشنز جو ہوتے ہیں اس کا کیسے پتہ لگتا ہے اور اس کا معیار کیا ہوتا ہے؟ ایک سوال یہ، اور دوسرا اس پہ بھی کامنٹ کیجئے گا کہ اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اور آج پنجاب میں جو تاریخ دی گئی ہے صدر کی طرف سے 30 اپریل الیکشنز کی، اس کے بعد آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اب الیکشن کرانا ہی واحد آپشن ہے، دوسری صورت میں توہین عدالت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ جہاں تک صاف اور شفاف الیکشن کا معیار ہے، اگر صاف اور شفاف الیکشن 25/18 کا الیکشن ہے، وہ تو میرے خیال میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ صاحب نے خود تسلیم کیا کہ ان کو میں نے لا کے بٹھایا، اور ہم نے فروری 2021 تک انتظار کیا کہ یہ ڈیلیور کریں گے، اور جمہوریت بھی مضبوط ہوگی، سیاست بھی مضبوط ہوگی، معیشت بھی مضبوط ہوگی، اور خارجہ محاذ پر پاکستان بھی سرخرو ہوگا، لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ لہٰذا ہم مجبور ہو کے پاکستان معاشی سیاسی خارجہ محاذ پر ڈوب رہا تھا، ہم نے ہاتھ اٹھا لیا اور RTS بیٹھ گیا اور پولنگ اسٹیشن بند ہو گئے راتوں رات 1 بجے سے پہلے، اور پولنگ ایجنٹوں کو پولنگ اسٹیشنوں سے نکال دیا۔ اگر یہ صاف اور شفاف کا پیمانہ اور معیار ہے تو پھر یہ تحریک انصاف کو مبارک ہونا، لیکن ہم کہتے رہے کہ صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہوئے 25/18 کا۔ ہمارا دعویٰ اس وقت ثابت ہوا جب جنرل باجوہ صاحب نے خود تسلیم کیا کہ اس کو ہم نے لایا، اور اس کی تائید جناب عمران خان صاحب نے بھی کی۔ وہ تو آج کہہ رہے ہیں کورٹ مارشل ہونا چاہیے جنرل باجوہ۔ ابھی اس پر بھی آؤں گا، جب جنرل باجوہ صاحب نے خود تسلیم کیا کہ اس کو ہم نے لایا، اور عمران خان صاحب بھی بار بار اپنے تقاریر میں کہہ چکے ہیں کہ جب ہم قانون سازی میں منظوری کے لیے آتے تو ہم پارٹیوں کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے تھے، تو ہم انٹیلیجنس اداروں کے ذریعے اپنے اتحادیوں کو منواتے تھے، پھر ہم بجٹ بھی منظور کرتے تھے، قانون سازی بھی پاس کیا کرتے تھے، تو یہ تو انہوں نے خود تسلیم کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے جو بیچ میں سوال کیا کہ جنرل باجوہ صاحب کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے، اس سے پہلے وہ آپ جو RTS سسٹم کی بات کر رہے تھے نا، وہ ختم کر کے یہ RMS سسٹم آ گیا ہے، سسٹم ابھی بھی موجود ہے، صرف نام تبدیل ہوا ہے نا۔ ہم کہتے ہیں کہ اس وقت تک صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہو سکتا جب تک اسٹیبلشمنٹ سیاست سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ ابھی تو نیوٹرل ہے نا آپ لوگوں کے مطابق، ابھی دستبردار نہیں ہوں گے، یہ الیکشن میں پتہ چلے گا۔ اچھا، ابھی دوسری نہیں، یہ الیکشن میں اصل معیار وہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی جنرل باجوہ صاحب کی کہ باجوہ صاحب کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے، میں نے نہیں کہا، عمران خان صاحب کا حوالہ ہے دیا۔ کیا یہ وہی باجوہ صاحب ہے جس کو عمران خان ایکسٹینشن دے رہے تھے؟ یہ وہی باجوہ صاحب ہے جو 2 بار عمران خان ایوان صدر میں صدر کے موجودگی میں بیٹھ کے تحیات ایکسٹینشن دے رہے تھے؟ کیا یہ وہی باجوہ صاحب ہے جو 3 سال ایکسٹینشن انہوں نے دیا، باقاعدہ قانون اور آئین میں ترمیم کی گئی؟ کیا یہ وہی باجوہ صاحب ہے جو عمران خان اس کی تعریف کیا کرتے تھے کہ یہ جمہوریت کا بہت بڑا سپورٹر ہے؟ یہ وہی باجوہ صاحب ہیں جن کو مل کے تمام سیاسی جماعتوں نے ووٹ بھی دیا تھا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں اس میں انیشیٹو کس نے لیا نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا وہی باجوہ صاحب ہے جس کو عمران خان نے میر جعفر کہا جب ان کی کرسی چلی گئی؟ یہ وہی باجوہ صاحب ہے جس کو عمران خان نے میر صادق کہا؟ تو پہلے تعریف کیا کرتے رہے، پھر ایکسٹینشن دیتے رہے، پھر منتیں اور ترلے کرتے رہے، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ میر جعفر ہے یا میر صادق ہے یا ہلاکو ہے یا غدار ہے۔ اور یہ وہی باجوہ صاحب ہیں جو اپریل 2021 کے بعد آپ لوگوں کو بہت اچھے لگنے لگے ہیں، اور اس سے پہلے آپ کو ان پہ بڑا اعتراض تھا۔ عمران خان ایک نام بھول جاتے ہیں، جنرل فیض صاحب کا۔ وہ تو بھی بہت بڑا رول تھا، اس کا بھی بہت بڑا کردار تھا، اس کا نام نہیں لیتے سر۔ وہ جنرل فیض کو خان صاحب بھول جاتے ہیں آپ کے مطابق، لیکن جب مریم نواز اپنے جلسوں میں بات کرتی ہیں اور 5 کے ٹولے کی بات کرتی ہیں، تصویریں دکھاتی ہیں، تو وہ وہاں جنرل باجوہ کو بھول جاتے ہیں۔ آج عمران خان صاحب نے بہت عجیب بات کی اور میں حیران ہوں، اور پتہ نہیں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا تھا یا قوم کو دھوکہ دے رہا تھا۔ کیا انہوں نے کہا کہ جنرل عاصم منیر صاحب حافظ جی کے بارے میں کہتے تھے، عاصم منیر تو حافظ ہے نا، حافظ جی کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ دیکھے میں نے کرپشن کی ہے یا میری اہلیہ نے کوئی کرپشن کی ہے، آپ ثابت کریں۔ یہ وہی جنرل عاصم منیر صاحب ہے جب DG ISI تھے، بنی گالا گئے عمران خان کے پاس اور ان کو کہا کہ آپ کی اہلیہ کرپشن میں ملوث ہے، یہ دستاویزات ہے۔ یہ وہی جنرل عاصم منیر ہے، یہ وہی عاصم منیر ہے۔ انہوں نے کہا میری اسٹیبلشمنٹ سے کوئی لڑائی نہیں ہے، تو حافظ عبداللہ صاحب یہ آپ نے اور آپ کے اتحادیوں نے مل کے تو ان کی لڑائی نہیں کروا دی ہے، کیونکہ ان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کوئی سمجھتا ہے گھٹنے ٹیک دوں گا تو وہ نہیں کروں گا۔ دیکھیے میری بات سنیں، یہ وہی عمران خان صاحب ہے جو کل تک کہتے تھے کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے کیونکہ امریکہ نے سپورٹ
سپورٹ کیا. آج کہتے ہیں کہ نہیں سازش جنرل باجوہ نے بنائے ایک ایکسپورٹڈ حکومت ہے. کون سی بات ان کی صحیح ہے؟ اگر یہ ساکڈار کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ امپورٹڈ ہے تو کیا حافظ شیخ بنی گالہ کے آس پاس اب الیکشن کیا کرنا ہے؟ سارے سیاستدان ایک جیسے ہوتے ہیں، جو ان کو سوٹ کرتا ہے اس وقت وہی بیان ان کا پسندیدہ ہوتا ہے یا وہ دینا چاہتے ہیں. الیکشن کی بات ہے، واحد آپشن ہے آپ کے لیے. جہاں تک الیکشن کی بات ہے، کبھی بھی پی ڈی ایم کی جماعتوں نے نہ پی ایم ایل اے نے جو نے انکار نہیں کیا ہے کہ الیکشن نہ ہو. ٹھیک، الیکشن کے لیے ہم تیار ہیں، الیکشن ہم کریں گے، لیکن زمان پار کے مکین کے کہنے پہ الیکشن نہیں ہوگا، نہ بنی گالہ کے مکین کے کہنے پہ. آئین جو کہتا ہے وہ ہوگا. سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، اس کے بعد مشاورت کی بات ہو گئی نا. میں نے کہا کہ سپریم کورٹ فیصلہ دے یا نہ دے، آئین کا تقاضا 90 ڈے میں الیکشن کرنا تھا. بالکل. کس نے انکار کیا اس سے کہ الیکشن نہیں ہوگا؟ آپ ایک پارٹی بتا دے کہ انہوں نے انکار کی کہ ہم الیکشن نہیں کریں. مجبوریاں بہت بتا رہے ہیں نا کہ ان کے بغیر الیکشن نہیں ہو سکتے ہیں. اگر فرض کرے ایک آدمی اسمبلی سے جاتے ہیں کہ یہ اسمبلی چوروں کی اسمبلی ہے جی، کیونکہ ان کی سیاسی مفاد اسی میں. جب کرسی تھی تو پھر فرشتوں کی اسمبلی تھی، جب کرسی چلی گئی تو پھر چوروں اور لٹیروں کی اسمبلی تھی. ہم نے مستعفی ہونا ہے. پھر اسی اسمبلی میں منتیں کر کے زاری کر کے گھٹنے پہ بیٹھ کے کہ ہم نے آنا ہے، ہم مستعفی نہیں ہوئے، ہم نے آنا ہے، ہم نے مستعفی نہیں ہوئے. ایک دفعہ سپریم کورٹ کے کندھے پر بیٹھ کر پنجاب کے اسمبلی میں جاتے ہیں اپنی سیاست کے لیے، پھر اسمبلی تحلیل کرتے ہیں. انہوں نے پارلیمنٹ کو بھی مذاق بنایا، سیاست کو بھی مذاق بنایا، جمہوریت کو بھی مذاق بنایا، ریاست کو بھی مذاق بنایا. اب اس لیے ان کی باتوں کو وقعت اور حیثیت نہیں دینا چاہیے. جہاں تک کورٹ کا فیصلہ ہے اس کا ہم احترام کرتے ہیں، لیکن کورٹ کے فیصلے پر اعتراضات پی ڈی ایم نے نہیں، ان کے اندر سے ان کی بینچ میں بھی ججوں نے اعتراضات اٹھائے، اور اطہر من اللہ اور آپ کا اللہ بلا کرے یا فرجی نے بھی اعتراضات اٹھائے. تو 4 اور 3 کا فیصلہ ہے، تو آپ خود اندازہ لگائیے. تو فیصلہ بھی متنازع ہے. سر وہ اختلافی نوٹ ہے نا جس کو فیصلہ کہا جا رہا ہے. پھر گورنمنٹ کی طرف سے یہ تشریح تو پھر حکومت اور اٹارنی جنرل نے خود ہی کی ہے نا، اور انہی کو یہ تشریح سمجھ بھی آ رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں درست ہے؟ 2 ججوں نے کہا کہ ہم اس کی رائے سے متفق ہیں، جو یا فریدی اور اطہر من اللہ، اور ان ججوں کی اور ان کی فیصلے کا حصہ بنایا گیا ہے. تو اس نے پھر کیوں فیصلے کا حصہ بنایا گیا؟ بینچ تو نیا بن چکا تھا نا. آپ لوگوں نے فل کورٹ کی پہلے درخواستیں دی تھی، تمام لوگوں نے مل کے، جے یو آئی ایف نے، پیپلز پارٹی نے، پی ایم ایل این نے، پھر وہ درخواست واپس کیوں لے لی؟ اس پر میں اتنا کہوں گا، فیصلہ انہوں نے دیا جی، یہ بالکل ایسا ہی فیصلہ ہے جس سے مسائل پیدا ہوئے لیکن مسائل حل نہیں ہوئے. اس سے مسئلہ سلجھا نہیں بلکہ مسئلہ اور الجھ گیا. لیکن جہاں تک الیکشن ہے، الیکشن کے لیے پی ڈی ایم بھی تیار ہے اور پوری متحدہ قومی حکومت بھی تیار ہے. اوکے، کیا آپ تیار ہیں الیکشنز کے لیے؟ چونکہ گورنر کے پی کے انہوں نے کہا مشاورت کے بعد تاریخ اناؤنس کر دیں گے، تو کے پی کے میں تو یہی نظر آ رہا ہے کہ جے یو آئی ایف اور پاکستان تحریک انصاف کا بڑا سخت مقابلہ ہوگا. تیار ہے جے یو آئی ایف حکومت بنانے کے لیے؟ پی ٹی آئی کی باتیں ہیں، ان کا جو بھی بڑا ہو چھوٹا ہو، ان کی باتوں کی کوئی وقعت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ یقین رکھتے ہیں یو ٹرن پر. جو شخص یو ٹرن پر یقین رکھتا ہو ان کی موقف میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا. وہ اس لیے آپ کے سامنے ہے کہ قومی اسمبلی میں نہیں جانا ہے، استعفیٰ دینا ہے، نہیں بیٹھنا ہے چوروں کے ساتھ. جب اپنی سیاسی مفاد آئی کہ راجہ ریاض کی جگہ شاہ محمود قریشی کو اپوزیشن لیڈر بنانا ہے کیونکہ مشاورت ہوگی، کس سے مشاورت کریں گے؟ شہباز شریف سے. وہ تو آپ نے کہا چور ہے، لٹیرا ہے، ڈاکو ہے، پھر کیسے کریں؟ تو اسمبلی سے جائیں گے چوروں اور ڈاکوؤں کی، واپس جاؤں گا. اس کی ترجیحات میں ذات اور انانیت اور اپنی سیاست ہے، پارٹی سیاست، ریاست ان کی ترجیحات میں نہیں ہے. ڈکٹیٹر کی علامت یہ ہے کہ وہ اسمبلیوں کو بھی توڑتا ہے اور آئین کو بھی توڑتا ہے اور قانون کو بھی توڑتا ہے. ان کی لیڈر نے قیس فائز عیسیٰ کے کیس میں قانون توڑا. سپریم کورٹ نے کہا کہ تم قانون شکن ہو. صدر کو بھی غلطی مان لی. نہیں، میری بات سنیے. دوسری بات، قاسم سوری کی رولنگ میں سپریم کورٹ نے قاسم کو بھی کہا، صدر صاحب کو بھی کہا، عمران خان کو بھی کہا، ان کے وزیر قانون کہ آپ آئین شکن ہیں. ایک کام اور تھی ڈکٹیٹر کی علامت اور پیشان کی اسمبلی تحلیل کرنا. انہوں نے جمہوریت کے نام پر امیریت ڈکٹیٹرشپ قائم کر کے اسمبلیوں کو تحلیل کر کے دباؤ میں لانا کہ میں الیکشن چاہتا ہوں. یہ الیکشن کیوں چاہتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ یہ الیکشن اس لیے چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف کیسز ہے، فارم فنڈنگ کیس ہے، توشہ خانہ کیس ہے، ٹریان والا کیس ہے، یہ مختلف کیسز ہے. یہ چاہتے ہیں کہ ہم حکومت میں آ جائے کہ ان تمام کیسز کو زمین بوس کر دیں. یہ تو آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے کیسز اس لیے آپ آئے
حکومت میں ختم کرانے کے لیے؟ ہمیں تو جیلوں میں ڈالا ہمارے سیاسی مخالفین کو، کسی کو بھی معاف نہیں کیا. یہ تو 6 دن جیل میں جاتے ہیں، اگلے دن جب آتے ہیں تو آپ ہیرو بنا دیتے ہیں تو وہ روتے ہیں. اعظم سواتی آپ کے سامنے، شہباز گل آپ کے سامنے، شیخ رشید آپ کے سامنے. شاہ محمود کو جب اڈیالہ جیل پتہ نہیں کون سے جیل میں ڈالا گیا، کہتا ہے میں بیمار ہوں، میں تو صرف چلیں آج ان سب کی لاہور ہائی کورٹ نے رہائی کا حکم دے دیا، آپ الیکشن پہ نہیں آ رہے، الیکشن کی تیاری ہے. کارکنوں کو کہتے ہیں کہ جیل برو تحریک خود ضمانتیں لے رہے ہیں. اور میں یہ نہیں کہتا ہوں، ولید اقبال کی والدہ نے کہا، جسٹس ناصر اقبال نے، کہ میں نے بیٹے کو کہا کہ جیل مت جاؤ، وہ ضمانتیں لے رہے ہیں. الیکشن پہ آ جائیں، الیکشن کی تیاری کیسی ہے؟ پی ٹی آئی کو شکست دے سکیں گے؟ ہم تیار ہیں، ہم اپنی حکومت کے پی کے میں بنا سکیں گے؟ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، کوئی اس میں دوسری بات نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کچھ آئینی چیزیں ہیں، جیسے مردم شماری، حلقہ بندیاں، یہ بنیادی چیزیں ہیں. سی سی آئی نے باقاعدہ فیصلہ کیا. تیسری حکومت بنے گی کے پی کے میں، پاکستان تحریک انصاف کی اگر اب جیتے تو 2021 میں عمران خان کی حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ مردم شماری اور حلقہ بندی کے بغیر الیکشن غیر آئینی ہے. تو اب جو اسمبلی کی آپ کریں گے، 2 صوبوں میں آپ انتخابات کریں گے پرانے حلقہ بندیوں پر، جب نیا الیکشن قومی الیکشن آپ کریں گے تو وہ نئے پر یہ کیا ہے؟ یہ تو عدہ تتر اور عدہ بٹیر کی بات نہیں کر رہے، اب وہ 3/4 سے جیتنے کی بات کر رہے ہیں. بھائی میں آپ کو ایک بات کہہ دوں، ایک بات یہ یاد رکھیں، عمران خان اپنی زندگی میں کبھی پھر وزیر اعظم نہیں بن سکے گا. 3/3 سے جیتنے کے بعد یہ 1/3 بھی نہیں جیت سکے گا. یہ ان کی باتیں لوگوں کو، ابھی آپ 10 ماہ میں تمام ضمنی انتخابات اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے نتائج دیکھ لیں. ابھی چھوڑے بھی راجن پور کے آپ انتخابات دیکھیں، راجن پور کی جو نشست ہے وہ آپ دیکھیں، جس شخص نے جیتا ہے وہ ہمیشہ 20 سال سے وہ جیت کے آ رہا ہے. علی محمد خان اگلی دفعہ مردان پہ کھڑا ہو جائے، میں دیکھتا ہوں یہ جیتا ہے یا نہیں جیتا ہے.